آج سے تقریباً 100 ملین سال پہلے یہ وہ دور تھا جب زمین پر دنیا کے سب سے بڑے جانور ڈائناسور رہا کرتے تھے۔ اس دور میں زمین کا منظر بالکل ہی مختلف تھا۔ انسانوں کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا اور زمین پر صرف قدرت اور اس کے خونخوار جانوروں کا راج تھا۔ یہ جانور آج کے وقت کی عمارتوں سے بھی زیادہ بلند ہوا کرتے تھے۔ ان کا جبڑا اتنا زیادہ طاقتور ہوتا تھا کہ وہ کسی انسان کی ہڈیوں کو پلک جھپکتے ہی چکنا چور کر سکتے تھے۔ صاف لفظوں میں کہا جائے تو یہ جانور دنیا کے سب سے خطرناک اور دل کو دہلا دینے والے جاندار تھے۔ 170 ملین سالوں سے زیادہ ان جانوروں نے زمین پر حکومت کی، لیکن صرف ایک دن میں کچھ ایسا ہوا جس نے ان کا نام و نشان ہی اس دنیا سے مٹا دیا۔ اس دن کیا ہوا تھا اور یہ جانور کیوں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے غائب ہوئے تھے، یہ سب جاننے سے پہلے شروع سے شروعات کرتے ہیں۔ یہ بات ہے سال 1670 کی، جب رابرٹ سلوٹ نامی ایک شخص کو زمین کے اندر سے ایک بہت بڑی ہڈی کا فوسل ملا۔ رابرٹ کو لگا یہ پرانے دور میں رہنے والے کسی بڑے انسان کی ہڈی ہوگی، لیکن رابرٹ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس نے ایک ایسی چیز کو دریافت کر لیا تھا جو پوری دنیا کو حیران اور پریشان چھوڑ دینے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر 142 سال بعد یعنی 1819 میں ایک برطانوی فوسل ہنٹر ولیم بکلینڈ انگلینڈ کے مختلف علاقوں میں اپنی تحقیق کر رہے تھے۔ ریسرچ کے دوران انہوں نے زمین کے اندر سے لاکھوں سال پہلے دفن ایک بہت بڑے جانور کا فوسل ملا۔ انہوں نے اس فوسل کو بڑی احتیاط سے باہر نکالا اور اس پر تحقیق شروع کر دی۔ 5 سال بعد اس فوسل کو ڈائناسور کا نام دیا گیا۔ ڈائناسور لفظ گریک زبان سے لیا گیا ہے، جس میں ڈائنو کا مطلب ٹریریبل اور سورس کا مطلب لیزرڈ۔ بس یہ وہ دن تھا جس کے بعد زمین کے اندر سے ہزاروں قسم کے ڈائناسور دریافت ہونے لگے۔ ملنے والے فوسل اتنے بڑے اور خوفناک تھے کہ انہوں نے پوری دنیا کے ہوش اڑا دیے تھے۔ میگالوسورس یہ وہ ڈائناسور تھا جسے سب سے پہلے دریافت کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر ان جانوروں کی مختلف قسم کی ڈرائنگز بنائی گئی تھی جو آج کے وقت سے بالکل مختلف دکھائی دیتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان پر تحقیق بڑھتی گئی، ان ڈرائنگز کو جدید بنا کر ایک حتمی شکل تیار کر لی گئی تھی جو آج کے وقت میں کچھ ایسی دکھائی دیتی ہیں۔ آج تک 10,000 سے زیادہ ڈائناسور کے فوسل دریافت ہو چکے ہیں، جن میں 900 سے زیادہ مختلف ڈائناسور کے انواع کی شناخت کی جا چکی ہے اور یہ تعداد ہر سال بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ حال ہی میں 2021 میں کچھ نئی قسم کے ڈائناسور کی دریافت ہوئی جو دیکھنے میں بہت ہی منفرد ہے، اور ان میں ایک ڈائناسور ایسا ہے جس کی پونچھ پر ایک بلیڈ بنی ہوئی ہے جسے ٹیگورس ایلین گیسن کا نام دیا گیا ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ پہلا ڈائناسور 230 ملین سے 240 ملین سال پہلے اس دنیا میں آیا ہوگا، کیوں نہ کہ آج تک جو سب سے پرانا فوسل ملا ہے وہ 230 ملین سال پرانا ہے۔ اس دور میں زمین کا منظر بالکل ہی مختلف تھا۔ آج کے جغرافیہ میں جو بر اعظم دکھائے جاتے ہیں وہ اس دور میں ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے اور صرف ایک سپر بر اعظم موجود تھا جسے پینجیا کہا جاتا ہے، اور اس دور میں زمین کا موسم بہت ہی خشک تھا اور بارشیں بہت کم ہوتی تھی۔ اس دور کو ٹرائی ایسک پیریڈ کہا جاتا ہے، جب زمین پر آہستہ آہستہ ڈائناسور جنم لے رہے تھے۔ ٹرائی ایسک پیریڈ میں جو ابتدائی ڈائناسور زمین پر آئے تھے ان کا سائز صرف 2 سے 4 فٹ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تقریباً 201 ملین سال پہلے جب ٹرائی ایسک پیریڈ کا اختتام ہوا تو ان چھوٹے ڈائناسور کی جگہ بڑے اور خونخوار ڈائناسور نے لے لی۔ اس وقت زمین کا موسم اچانک بدل گیا۔ پینجیا جو کہ ایک سپر بر اعظم تھا 2 حصوں میں بٹ گیا، جس کے بعد ٹرائی ایسک پیریڈ کا اختتام ہوا۔ پھر 6 لاکھ سال بعد ایک نئے پیریڈ کا آغاز ہوا جسے ہم جوراسک پیریڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ جوراسک پیریڈ 201 ملین سال سے 145 سال پہلے تک کا دور تھا۔ یہ وہ دور تھا جب زمین پر نئی قسم کے ڈائناسور نمودار ہونے لگے تھے اور زمین مختلف قسم کے بڑے خونخوار اور منفرد ڈائناسور سے بھر گئی تھی۔ اسی دوران ایک اور نسل نے جنم لیا تھا جو ہوا میں بھی اڑ سکتے تھے، جنہیں آرچیوپٹیرکس کہا جاتا ہے۔ یہ ڈائناسور تقریباً 3 سے 4 فٹ تک بڑے ہوتا تھا، جسے پہلی بار 1861 میں دریافت کیا گیا۔ جوراسک پیریڈ کا اختتام ہونے کے بعد کریٹیشیس پیریڈ آیا جسے 145 ملین سے 66 ملین سال پہلے تک کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دوران ڈائناسور کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا اور نئے قسم کے ڈائناسور دنیا میں آئے، ان میں ریپٹر، ارمودا ڈائناسور اور دیگر وغیرہ۔ اس دور میں دنیا کا سب سے بڑا ڈائناسور بھی زمین پر آیا تھا جو 77 ٹن وزن کا تھا۔ دی کریٹیشیس پیریڈ میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، نئے قسم کے ڈائناسور جنم لے رہے تھے اور زمین کا موسم معمول پر تھا، لیکن پھر 66 ملین سال پہلے ایک دن ایسا آیا جس نے اس سکون کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ زمین پر ڈائناسور روزمرہ کی طرح چل پھر رہے تھے
اور کچھ آرام کر رہے تھے، کچھ شکار کر رہے تھے۔ اچانک آسمان میں ایک بہت بڑی روشنی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ پھر اچانک ایک بہت بڑا ایسٹرائڈ زمین سے ٹکرا جاتا ہے جس کا سائز 10 سے 15 کلومیٹر کے درمیان تھا۔ یہ ایسٹرائڈ زمین پر گرنے سے پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اس ایسٹرائڈ کی ٹکر سے 180 کلومیٹر گہرا گڑھا بن جاتا ہے اور اس کے اثرات سے زمین کا درجہ حرارت لمحوں میں 1200 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس تباہ کن واقعے نے زمین پر موجود تمام ڈائناسور کو ختم کر دیا اور زمین پر نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔